السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے خاموش محبت۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ جب ماں بولی کہ تمہاری منگنی مظہر سے ہونے جا رہی ہے تو میں نے خاموشی اختیار رکھی۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، اس میں کوئی خرابی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ جلد ہر کسی سے بے تکلف ہو جاتا تھا۔ وہ شوق تھا تاہم میرے مزاج کو سمجھتا تھا اور میرے ساتھ بہت جلد بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں خود بھی لڑکوں سے فاصلہ رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ والدین بچپن سے ہمیں شادی کے بندھن میں باندھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی لیے بھی وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جو مجھے ناگوار محسوس ہو۔ البتہ باقی سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور شرارتیں اس کا وتیرہ تھا۔ میری گریجویشن مکمل ہونے پر والدین نے منگنی کی رسم کا ارادہ کیا۔ امی نے مجھ سے پوچھا اور میری خاموشی کو رضامندی جان کر منگنی کی تیاریاں کرنے لگیں۔ منگنی دھوم دھام سے ہو گئی اور میں نے اس بات کو نارمل انداز میں لیا۔ مجھے کوئی اعتراض ہوا اور نہ ہی میرے دل میں خوشی کے مارے پہلو سے باہر آنے لگا۔ یوں منگنی کی حد تک میں نے مظہر کے ساتھ اس رشتے کو سکون سے قبول کر لیا تھا۔ میں محبت کے جذبے سے نا آشنا تھی۔ مظہر سے بھی محبت کا جذبہ میرے دماغ میں اس وقت تک نہیں تھا جب تک ہماری منگنی نہیں ہو گئی۔ منگنی کے بعد ایک لحاظ سے دل میں عزت و احترام کے جذبات نے جنم لیا اور میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے لگی کہ یہ میرے مستقبل کا جیون ساتھی ہوگا۔ لوگ محبت کو سب کچھ سمجھتے ہوں گے لیکن میں محبت سے پہلے عزت کو مقدم سمجھتی تھی۔ میرے نزدیک اگر کوئی آپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا تو وہ محبت کے لائق بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بس میرا مزاج ایسا ہی تھا۔ مظہر آتا تو اس کے سامنے بلا وجہ نہیں جاتی، کچن میں ہوتی تو وہیں رہتی۔ وہ خود وہاں آ جاتا، سلام کرتا، جواب دیتی، پانی یا شربت مانگتا دے دیتی، اسے آگے بات بڑھانے دیتی کیونکہ گھر میں میری چھوٹی بہنیں تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم لگاؤ کا اظہار کر رہے ہوں اور وہ دیکھ لیں۔ ایسی باتوں سے ان پر برا اثر پڑتا۔ مظہر تو میرا منگیتر تھا لیکن اگر بہنوں کے دل میں ایسے ویسے جذبات نے جنم لے لیا تو باہر کسی لڑکے سے لگاؤ کا رشتہ نہ قائم کر لیں۔ بس اتنی سی بات تھی جس کو مظہر نہ سمجھ سکا اور منگنی سے قبل میری احتیاط پسند طبیعت کو بے رخی سمجھ لیا۔ وہ اب کھل کر مجھ سے بات کرتا اور جب موقع ملتا رومانی فکرے کہہ دیتا۔ تب مجھے اس سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ مجھے شرارتیں پسند تھیں لیکن ایک منگیتر کی حیثیت سے گھر والوں کے سامنے مظہر کی شرارتیں سخت ناپسند تھیں اور وہ اپنے جذبوں میں سرشار اس سے احساس نہ ہوتا کہ کیا حرکتیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کبھی برقع اوڑھ کر میری چھوٹی بہن نیتا سے کہتا کہ اپنی باجی سے کہو خالدہ آئی ہے۔ خالدہ میری دوست اور خالہ کی بیٹی تھی۔ تب مجھے اس کی شرارت اوچھا پن محسوس ہوتی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ یہ باتیں مجھے پسند نہیں، تم الٹی سیدھی حرکتوں سے مجھ کو ناپسند کرتے ہو، پلیز آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ مگر وہ بات نہ سمجھتا اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح سے لگاؤ کا اظہار کرتا رہتا۔ ایک روز وہ ایک ڈبہ لے کر میری بہن سے کہا کہ یہ روبینہ کو دے دو، کہو کہ اس تحفے پر شکریہ کہے تاکہ مجھ کو علم ہو جائے کہ اس کو تحفہ پسند آیا ہے۔ میں نے ڈبہ کھولا، وہ کانچ کی رنگ برنگی چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا تحفہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نہ تو میری سالگرہ قریب تھی اور نہ عید، پھر یہ تحفہ کس خوشی میں جبکہ میں کانچ کی چوڑیاں سرے سے پہنتی ہی نہیں تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں کہ وہ ہنستا مسکراتا میرے کمرے میں آ گیا اور پوچھا بتاؤ تحفہ پسند آیا؟ میں اس کا منہ دیکھنے لگی اور بادل نخواستہ دھیمے سے اس کا شکریہ کہا۔ ایسے نہیں، ادھر لاؤ کلائی میں ایک سیٹ اپنے ہاتھوں سے تمہاری کلائی میں پہنا دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور ہاتھ کھینچنے کی کشمکش میں ڈبہ گر گیا، چوڑیاں فرش پر بکھر گئیں، جو بستر ٹوٹ بھی گئیں
तभी वो गोया हुआ टूट गई हैं तो कोई बात नहीं, मैं और ला दूंगा। शायद तुम इनके टूटने पर गम कर रही हो कि उनको सुहाग की निशानी कहते हैं, उनका टूटना अच्छा शगन नहीं है। ये बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मेरे मुंह से बेअख्तियार ये अल्फाज निकल गए, दफा हो जाओ, नहीं लेनी मुझको तुमसे कोई चूड़ियां धूड़ियां। ये जुमला मैंने इस कदर तलखी से कहा कि वो भौंचका रह गया और उस वक्त मेरे कमरे से निकल गया। हमारे पड़ोस में एक लड़की सनम रहती थी, वो मैट्रिक तक मेरे साथ स्कूल में पढ़ती रही थी। इत्तेफाक से उस वक्त वो आ गई, मुझे रोते देखा तो पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरे दिल दुख से भरा हुआ था, लिहाजा सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। वो कहने लगी, अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है, वो तुम्हारा मंगेतर है, उसको इतना तो हक है कि तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। सीधा सादा सच्चे दिल का लड़का है, तभी जो मन में आता है कर गुजरता है। इसमें उसकी बुरी नियत नहीं और ना वो बदमाशी कर रहा है। तुम उसकी मोहब्बत और सादगी को गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को खुश नसीब ख्याल करती। खैर, उसने मुझको समझा बुझा कर पुरसुकून कर दिया। मैंने बस इतना कहा कि बेशक मजर मुजरिम नहीं मगर बेवकूफ है और मुझे उस बात का दुख है कि वो संजीदा तौर तरीके क्यों नहीं अपनाता। इस वाक़े के बाद मजर ने मुझसे फिर कोई मजाक किया और ना लगाओ। इस वाक़े के बाद मजर ने मुझसे फिर कोई मजाक किया और ना लगाओ का इजहार। ताहम हमारे घर आना भी ना तर्क किया, बल्कि अब वो ज्यादा आने लगा। जब वो आता तो मैं अपने कमरे में जा बैठती और उस वक्त तक बाहर ना निकलती जब तक वो चला न जाता। वो बदस्तूर अम्मी और मेरे बहन भाइयों से मजाक करता और लतीफे सुनाकर उनको हंसाता, लेकिन अब उसकी शरारतों में कमी आ गई थी। रफ्ता रफ्ता मैंने नोट किया कि जब भी मजर हमारे घर आता, सना भी आ जाती, वो हमारे सहन में उसकी आवाजें सुन लिया करती थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।